الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے بریسٹ کینسر۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بریسٹ کینسر جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دائیں سائڈ کا ہوتا ہے، ایک بائیں سائڈ کا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، جو دائیں سائڈ کا بریسٹ کینسر ہے اس کا علاج اور ہے، اور جو بائیں سائڈ کا بریسٹ کینسر ہے اس کا علاج اور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی نسخے سے دونوں کا علاج کر سکیں، اور یہ اللہ کا قانون بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کیونکہ اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں، ان قانون میں اللہ تعالیٰ ہرگز تبدیلی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس کا جو علاج ہے قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر آپ کو دائیں سائڈ کا بریسٹ کینسر ہے تو اس کے لیے آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل بتائیں گے، اور جو چیز ہم استعمال کرواتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے یہ کم از کم 3 ماہ دوائی استعمال کرنی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کو اگر ہو جاتا ہے، جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل والے وہ اس طرح کی ان کو وہ ادویات دیتے ہیں جس سے ان کے بال بھی گر جاتے ہیں اور وہ ان کی زندگی جو ہے نا عذاب بن جاتی ہے۔ تو ہماری میڈیسن سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا صرف مرض ہی ختم ہوگا اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور کس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں جو ہے نا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بریسٹ کو کاٹ بھی دیتے ہیں، تو جس سے مریض جو ہے وہ بہت برا یعنی کہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بڑی پریشانی سی بن جاتی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے ہم جو نسخہ تجویز کرتے ہیں وہ جناب اس طرح ہے کہ آپ نے 5 ملین خاص، ٹھیک ہے جی، 5 ملین آپ استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اکسیر کینسر کے نام سے ہم نے کیپسول بنایا ہے وہ آپ استعمال کریں گے، جو کھانے میں بھی انتہائی آسان ہے اور انشاءاللہ فائدہ بھی 100% ہوتا ہے۔ تو اصل میں نا یہ جو مرض ہوتا ہے، ہمارے جو کچھ حکماء جو کچھ لوگ ہیں وہ علامتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے علاج نہیں ہوتا۔ آپ نے اس مرض کو ختم کرنا ہے، آپ نے دیکھنا کہ یہ ہوا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، اور کون سی خوراک کھانے سے ہوا ہے۔ تو آپ نے غذا میں بھی چینجنگ لانی ہے۔ تو جب ایسے مریض ہم سے رابطے کرتے ہیں تو ہم ان کو مکمل طور پر غذائی چارٹ بھی دیتے ہیں اور یہ میڈیسن بھی بنا کے دیتے ہیں، جس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مریض جو ہیں وہ بہت بہتر، حتیٰ کہ ان کا یہ جو مرض ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی کھانے میں مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ بکری کا دودھ کا بندوبست کرنا ہے، اور یہ دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے جو آپریشن کی نوبت ہے وہ نوبت بھی نہیں آئے گی، اور آپ کی اس مرض سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ تو میری اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشی عمری، ساتھ عمری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔